نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه وإذا سقي لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن صدق الله العلي العظيم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو کھانے کے بعد جو ہے وہ اللہم بارک فیہ واطعمنا خیرا منہ یہ کہے، اور جب کوئی آدمی تم میں سے دودھ پیے تو اس کے بعد یہ دعا پڑھے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ یہ دعا ایسی دعا ہے جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دودھ میں برکت عطا فرماتے ہیں اور اس کو زیادہ کر دیتے ہیں۔ حالانکہ دودھ ایسی ایک چیز ہے جو دوسرے چیزوں سے بڑھ کر ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ دودھ ایک ایسی نعمت ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی مانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے معراج کرایا گیا تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہمان نوازی کے طور پر دو چیزیں پیش کی، ایک اس میں شراب تھی اور دوسرا اس میں دودھ تھا، تو میں نے اپنے لیے دودھ کو پسند فرمایا، یعنی دودھ میں نے اپنے لیے پسند کیا تاکہ میری امت جو ہے گمراہ نہ ہو۔ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر میں شراب پی لیتا اور شراب کو اپنے لیے منتخب فرما لیتا تو مجھے تو کچھ نقصان نہ ہوتا، لیکن میری آنے والی امت جو ہے وہ فتنے کے اندر اور گمراہی کے اندر مبتلا ہو جاتی۔ دودھ ایک ایسی غذا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف یہ کہ اس سے انسان سیراب ہو جاتا ہے اور انسان کی بھوک ایک حد تک ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے، بلکہ جسم کو بہت زیادہ قوت فراہم کرتی ہے۔ اطباء نے لکھا ہے کہ دودھ کو اگر کسی چیز کے ساتھ شامل کیا جائے، یعنی شہد کے ساتھ اگر کوئی آدمی دودھ کا استعمال کرتا ہے، صبح نہار منہ 1 چمچ یا 2 چمچ اگر دودھ کے اندر 1 چمچ یا 2 چمچ شہد ڈال دیا جائے اور تھوڑا سا معمولی اس کو گرم کر کے اس کو پیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے شفا عطا فرماتے ہیں، اور اس کے چہرے کے اوپر جو کمزوری ہے یا جو سیاہی آنکھوں کے درمیان آ گئی ہے، آنکھوں کے دائیں بائیں جو سیاہ دھبے آ جاتے ہیں کمزوری کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہد کے ملانے سے دودھ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے وہ کمزوری اس کی ختم فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح دودھ کے اندر اگر کوئی 2 عدد کیلے ڈال دے اور اس کا جوس بنا کے پیے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص کے اندر سکڑا پن ہے یا بالکل کمزوری ہے جسم کے اندر یا لاغر پن پیدا ہو گیا ہے تو 10-15 دن کے مسلسل استعمال کرنے سے صبح جب ایک آدمی اس کا جوس بنا کر پیے گا، 2 کیلے ڈالے گا 1 گلاس دودھ کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے، اس دودھ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس کمزوری کو، اس کے اس دبلے پن کو دور فرمائیں گے۔ اسی طرح اطباء نے یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی شخص اگر مردانہ کمزوری کے اندر مبتلا ہے تو 1 گلاس گرم دودھ کے اندر انڈے کی جو زردی ہے وہ نکال کر 1 گلاس دودھ کے اندر جو معمولی سا نیم گرم ہوا ہو اس کے اندر وہ انڈے کی زردی ڈال دے اور 10-15 دن تک مسلسل متواتر اس کو استعمال کرے، نہار منہ یعنی صبح کے وقت ناشتے سے پہلے یا عصر کے وقت جب اس نے کھانا نہ کھایا ہو تو اس وقت اس کو استعمال کرے گا، 10 یا 15 دن کے اندر انشاءاللہ اس کی جو قوت باہ ہے اس کے اندر تقویت پیدا ہوگی اور اس کے اندر ایک لچک پیدا ہوگی اور انشاءاللہ اپنے اندر تبدیلی محسوس کرے گا۔ وہ مردانہ کمزوری جو کسی شیطانی حرکات و سکنات کی وجہ سے ہوئی ہے یا خدا نخواستہ کسی غفلت کی وجہ سے ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دودھ کے اندر جب انڈے کی زردی ڈالی جائے گی اور ہلکا اس کو پکایا جائے گا تو اللہ اس کی برکت سے اس کی کمزوری کو یعنی قوت باہ کے اندر اضافہ فرمائیں گے۔ اسی طرح دودھ وہ نعمت ہے کہ دودھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر پسند فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ہاں جاتے اور پوچھتے کہ تمہارے ہاں کیا ہے اور وہ صحابہ فرماتے کہ صرف دودھ ہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس سے بہترین غذا
کہاں ہو سکتی ہے؟ یعنی دودھ ایک ایسی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے کہ اس سے انسان سیر ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک جگہ صحیح بخاری میں روایت مروی ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے نبی، میں نے آپ کی دعوت کی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا، پھر دوسرے سے، اور دوسرا تیسرے سے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہماری تعداد 100 سے بھی اوپر ہو گئی، ہماری تعداد، اور میں حیران تھا کہ بکری کا دودھ، ایک بکری کا دودھ اتنے لوگوں کو کیسے جو ہے وہ پورا ہوگا اور ساری لوگوں کی سہولت کا ضامن بنے گا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو بلایا، مدعو کیا۔ وہ شخص صحابی رسول بھی پریشان ہوا، لیکن جب اس نے اپنی اہلیہ سے کہا تو اہلیہ نے اس صحابی سے فرمایا، اپنے شوہر سے فرمایا کہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا تھا کہ ایک بکری کا دودھ ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے بتایا تھا۔ فرمایا کہ پھر اللہ اور اللہ رسول ہی اس کو پورا فرمائیں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر اپنا لعاب مبارک رکھا اور پھر سارے صحابہ سے کہا کہ تم پیو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ دائیں طرف سے شروع کرتے، چنانچہ سب نے پیا، سب نے پیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں میرے لیے ایک گھونٹ بچا ہوگا یا نہیں، لیکن سب نے خوب سیر ہو کر پیا اور سارے سیر ہو گئے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا اور پھر اس کو واپس کر دیا۔ تو دودھ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک برکت رکھی ہے، دودھ کے اندر طاقت رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دعوت دی جاتی کہ دودھ کا آپ کے لیے انتظام کیا گیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی خوش ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح ام المؤمنین میں سے ایک ایسی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت دودھ پلایا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حشاش بشاہ رہا کرتے تھے اور اکثر ان کے گھر جایا کرتے تھے۔ تو دودھ اللہ کی طرف سے ایک ایسی نعمت ہے جس میں ثواب بھی ہے۔ سنت سمجھ کے اگر کوئی پیے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب بھی عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح جسم کی کسی بھی تکلیف کے لیے اگر دودھ کا استعمال کسی دوسری چیز کے ساتھ کیا جائے گا، کھجور کے ساتھ یا چھواروں کے ساتھ یا اسی طرح انڈوں کی زردی کے ساتھ یا اسی طرح شہد کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تکلیف کو جس کے اندر وہ مبتلا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس تکلیف کو اس کی برکت سے رفع اور دفع فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل پیرا ہونے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔